السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في موضع آخر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ضروری ہے انبیاء کی جماعت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، جس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگو دوستو، آج 24 دسمبر 2021 ہے، کل کی تاریخ 25 دسمبر ہے۔ اس اعتبار سے آج کی تقریر، آج کی خطبہ کا عنوان اور ٹاپک ہے 25 دسمبر یوم ولادت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور کرسمس ڈے تاریخ کے آئینے میں۔ ہم اس میں بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم یا مریم کے خاندان والے، ان کی تھوڑی تاریخ کی جھلک، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے یا صحیح ہے یا غلط، پھر اس کے بعد یہ جو دن منایا جاتا ہے
کیا تاریخ میں اس کا منانا اور پھر مسلمانوں کا اس میں شریک ہونا یہ کیسا ہے؟ انشاءاللہ ان چند منٹوں میں آپ کے سامنے ہم گوش گزار کریں گے۔ ہم جس اسلام کو، جس مذہب کو مانتے ہیں وہ کمپلیٹ مذہب ہے، مکمل مذہب ہے۔ ہمیں کسی کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اور کسی کے رسم و رواج گرچہ کتنے سنہرے ہوں، کتنے اچھے دیکھنے میں ہوں، کتنے بہتر ہوں، لیکن ہمارے تہوار ہماری خوشی کے دن سے زیادہ بہتر نہ ہوئے نہ ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی ہے، مکمل شریعت ملی ہے، اور اسی شریعت پر چلنے ہی میں کامیابی ہے۔ اب کوئی یہودیت، کوئی نصرانیت، کوئی مجوسیت یا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین آپ کو کتنا سنہرا معلوم ہوتا ہو، طریقہ کتنا اچھا معلوم ہوتا ہو، دیکھنے میں کتنا فائدہ مند ہو، لیکن اگر اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ما کا استعمال نہیں کیا، لا کا استعمال نہیں کیا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز ہرگز قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوستو اور یارو، خواتین و اسلام، دنیاوی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیاوی زندگی تو کٹ جائے گی، یہ تو فانی زندگی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اس لافانی زندگی کے بارے میں سوچو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور رسم و رواج آپ کو اچھا لگا، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ نے مان لیا، اسلام کے علاوہ کوئی اور آپ نے ڈنڈی پکڑ لی، صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کسی کو اور شرکت کر لیا، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور جب قابل قبول نہیں ہوگا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں اور نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ آئیے 5 منٹ کے لیے ہم چلتے ہیں اس تاریخ کی طرف۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے قرآن کے حوالے سے، لیکن ہم آہستہ آہستہ آپ کو لے چلیں گے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ سکے۔ بیچ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کی ماں کا نام مریم اور نانی کا نام حنا ہے، عمران خاندان سے، چونکہ حنا کے یہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے نذر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو یہ القدس کے لیے، کیونکہ عرب جو ہے بیت المقدس کو القدس بولتے ہیں، بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد دی، لیکن لڑکے کی شکل میں نہیں، لڑکی کی شکل میں دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ رب العالمین میں نے تو لڑکی جنا ہے، میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، انہوں نے کیا کہا؟ لیس الذکر کالانثی، لڑکی جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے۔ مریم کے معنی زاہدہ، مریم کے معنی تقوی شعار، مریم کے معنی ہوتا ہے عبادت گزار، مریم کے معنی ہوتا ہے پاک دامن۔ کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی، اب اس کو وقف کرنا تھا۔ بیت المقدس میں لے کے پہنچی تو بیت المقدس کے جتنے لوگ تھے جو اس میں خدمت گزار تھے، سوچا کہ بھائی مریم ہمیں مل جائے، ایک اعلیٰ خاندان کی، عظمت والے خاندان کی ہے، یہ موقع ہمیں مل جائے۔ قرآن اندازی ہوتی ہے، تفصیل ہے، لیکن آخری میں الیشبع جو ان کی خالہ ہے اور خالو زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آئی،
اور بہت ہی پاک دامن، بالکل دنیا سے الگ تھلگ، کیونکہ القدس کے پورب جانب عورتوں کے لیے حجرے اور کمرے بنے ہوئے تھے، تو ان کو کمرے میں رکھا گیا، تو اس سے بھی ایک دم الگ تھلگ ہو کر کے پردہ ڈال لیا اور عبادت کرنے لگی۔ اتنی عبادت گزار تھی کہ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی سنے نہیں سنے تو قرآن کو پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران۔ زکریا علیہ السلام تعالیٰ بن کر جب دروازہ بن کر کے چلے جاتے، واپس آتے، کوئی راستہ نہیں ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسمی پھل موجود ہے، کہ اے مریم یہ بتاؤ یہ بے موسمی پھل کہاں سے آیا؟ تو جیسی پرورش ہوتی ہے ویسے بچے جواب بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ خیر، بڑی ہوتی ہے، کمرے میں ہے، ایک دن کیا دیکھتی ہے کہ نوجوان خوبصورت آدمی کی شکل ہے، مکمل، کوئی داخل ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدمی جو عفت والا ہو، عزت والا ہو، خاص کر کے یہاں پر ہمیں خواتین کو دھیان دینا ہے کہ وہ بھی ایک خاتون تھی، جب وہ اندر آنے لگا تو یہ گھبرا گئی، اور انہوں نے کیا کہا قرآن کی زبان میں؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے بھیجا ان کی طرف روح سے مراد مطلب یہاں پر یہ روح ہماری آپ کی روح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد جبریل علیہ السلام ہیں، انسانی شکل میں آئے، خوبصورت۔ فرشتوں کا کیا کہنا؟ رب العالمین نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل انسان، انسانی شکل میں آئے۔ جب اندر داخل ہونے لگے تو مریم کی زبان کیا کہتی ہے؟ قال انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، چونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ حالات حاضرہ پر اگر ڈالا جائے نگاہ تو آج کی خواتین کا کیا کہنا؟ یہاں کیا کہتی ہیں؟ قال انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، یعنی تم میرے قریب مت آؤ۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ بھی جواب دیا نبی علیہ السلام نے، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک زکیہ پاک باز بچے کی بشارت یا بچہ ہبہ کر دینے آیا ہوں، یعنی آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران میں تو سمجھ میں آ جائے گی بات پوری۔ اس کے بعد سورہ مریم میں تو یہ بات تھی، اس سے پہلے آگے سنتے ہیں۔ مریم کو بڑا افسوس ہوا جب یہ بات آئی، کہ افسوس ہوا کہ دیکھو جو عزت دار ہوتا ہے، جب اس کی عزت پر کبھی کوئی کا شیشہ اچھالنا چاہتا ہے یا ایسا موقع آتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہوگا تو رب العالمین جب فرمایا کہ انہوں نے کہا مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، کیسے بچہ ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا آسان ہے، اور اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا، یہ کہا کہ تو خوشخبری سنا دو، اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ مسیح ہوگا اس کا نام، یہ بھی کہہ دیا۔ چلو بھائی، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب پیدا بھی ہو گیا۔ یہاں دھیان دیجیے گا، بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے، پھر دھیان دیجیے، بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے، معجزہ کے طور پر اللہ رب العالمین اگر بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے، اللہ رب العالمین اگر آدم سے حوا کو بنا سکتا ہے، تو رب ذوالجلال بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بنایا۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی زبان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو قرآن میں نقل کر دیا ہے۔ اس کے بعد بچہ لے کر کے جب آتی ہے تو پورے گاؤں والے تعجب کر بیٹھتے ہیں کہ یہ پاک باز عورت جس کے بارے میں نے ایسا سوچا تھا، یہ کیسا ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کہا تھا کہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے بارے میں کوئی صفائی نہیں دینا ہے، یہ بچہ کچھ صفائی دے گا۔ اور نابالغ بچہ، گود کا بچہ، چھوٹا بچہ اگر کسی بات کو کہے جو بولتا نہ ہو، گود میں ہو، شیرخوار بچہ ہو، تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جب تم سے پوچھیں کہ بچہ تو کہاں پائی، اللہ اکبر، لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن،
تمہارا باپ برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، تو کہاں سے بچہ پا گئی؟ تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، وہ کچھ نہیں بولی، انہوں نے کیا کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے یہ نذر مانی ہوں میں بولوں گی نہیں۔ اتنا جب ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے جب اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات کریں، تو گود میں بچہ ہے۔ خواتین حضرات سوچتے، ماں کی گواہی پاک دامنی کے لیے کہتے ہیں، بچہ گود میں ہے۔ عیسیٰ بن مریم کہنے لگے قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میری ماں پاک دامن ہے، من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیا، اور میں نبی بنایا جاؤں گا۔ جب ایسی بات اگر آج کے ماحول میں کوئی بول دے تو سوچیے آپ، سب کی زبانیں خاموش، سب کی زبانیں جب خاموش ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ تو ایک بات یہاں پر ایک سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ بن مریم معجزہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، اور یہی نہیں بلکہ تان تشریح کو مٹانے کے رب العالمین نے ان کو بہت سے معجزات دیے تھے۔ وہ آپ جو ہے درس قرآن میں انشاءاللہ سنتے ہوں گے یا سنیں گے، اس کی تفصیل پہ ہم نہیں جائیں گے بہت۔ اور یہ بھی کہا وہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بھی معجزات اللہ رب العالمین نے ان کو دیے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کیا جمع کر رکھا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ نسائی کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم بیت اللحم کے اندر پیدا ہوئے، ایک مقام جو یہودیہ کا مقام، جو یہودیوں کے قبضے میں۔ نسائی کی روایت 450 کی نمبر کی حدیث ہے، بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے۔ اور وہ بھی مہینہ کون تھا؟ دسمبر کا نہیں تھا، جو جولائی یا اگست کا مہینہ تھا، دسمبر میں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ ہماری حدیث کے مطابق جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کی دعا سے جب یہ بات آئے کہ تاریخ کو بیان کرنا ہے، 3 بڑی بڑی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، اس کا خلاصہ اسے سامنے آ کے لایا ہوں۔ تو وہ دسمبر میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو طے ہے، بالکل طے کہ دسمبر میں نہیں پیدا ہوئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ بن مریم کو معجزہ کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن افسوس یہودی لوگوں نے کسی اور نبیوں کو تو چھوڑیے، ان کو بھی نہیں چھوڑا، آخری نبی تھے، بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور الزام یہاں تک لگا دیا نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہنے لگے؟ اناجیل اربع بولتی ہے، انجیل برناس عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ یوسف نجار کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی مریم کی گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیدائش ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یہ تاریخ جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہاں تک ان لوگوں نے کہا۔ آئیے ہیڈنگ ڈالا، کرسمس کی ایجاد کب سے ہوئی؟ لفظ کرسمس 2 لفظ سے بنا ہے، ایک ہے کرائسٹ جس کے معنی ہوتا ہے مسیح کے، اور دوسرا ہے ماس جس کے معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا یا جمع ہونا، مطلب یعنی عیسیٰ بن مریم کی یوم پیدائش کے دن اکٹھا ہونا اور خوشی منانا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ آج کرسمس ڈے منا رہے ہیں، 3 صدی تک کہیں کوئی پتہ نہیں تھا، بلکہ 4تھی صدی بھی آدھی بیت گئی، وہاں تک پتہ نہیں تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کو پتہ لگانے کے لیے ایک راہب کو مقرر کیا گیا، اور راہب نے گھما کر کے یہ گھماتے گھماتے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور جو ہے 25 دسمبر کو مقرر کر دیا کہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے، اور لوگ اسی لحاظ سے اس کو بڑا دن، خوشی کا دن کہنے لگے، تہوار کا دن منانے لگے، اور اسی کی دین ہے جو بڑا دن ہے، کرسمس کی دین ہے جو آج بڑا دن ہم کہتے ہیں۔ اور عجیب ہے کہ ہمارے بچے جو وہاں پر پڑھتے ہیں، اگر گھر دیندار نہیں ہے، اگر گھر والے دیندار نہیں ہیں، تو بھی کہتے ہیں آج سے بڑا دن ہوا، آج بڑا دن ہے، آج کرسمس ڈے ہے۔
افسوس کی بات، ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، لیکن کہیں گے آج کرسمس ڈے ہے۔ ابھی دیکھو شہروں میں کتنا دھوم دھام ہے، بچے جو پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے، شروع سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا برتھ ڈے ہوا، تمہارے برتھ ڈے منایا گیا، اس طرح بتایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اناجیل اور بائبل عہد نامہ جدید مسیح کی یوم پیدائش پر بالکل خاموش، بالکل خاموش، بلکہ کچھ رومن کیتھولک اور پروٹسٹ 25 دسمبر مانتے ہیں، اور مشرقی آرتھوڈوکس 6 جنوری اور ارمنی میں 29 جنوری یہ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس دن نہیں پیدا ہوئے، تو مسلمانوں جس طریقے سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت متعین نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، کبھی کوئی 9 کوئی 12 مانتا ہے، خیر اس میں بھی اختلاف ہے، اور راہب کو متعین کرنے کے باوجود بھی اختلاف ہے، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ بتاتا ہوں آپ کو۔ 25 دسمبر کا جو تہوار لوگ مناتے ہیں، وہ لوگ شاہ قسطنطین جو عیسائیت کو قبول کیا، اس کے دور میں 325 عیسوی میں روم اٹلی میں جشن زحل، جہاں شراب و شباب اور وہاں پر بے حیائی کا اڈا تھا اور لوگ منایا کرتے تھے، اس کو ختم کر کے اس نے جب عیسائیت کو قبول کیا تو یہاں 25 دسمبر پر لگا دیا، اور لوگ وہیں سے اس کو منانا شروع کر دیے۔ لیکن ترقی کم ملی۔ آپ کو بتاؤں، چونکہ جہاں سے لوگ اپنے مذہب کو لیتے ہیں، جہاں سے اپنے مذہب کے جو ہے جانکاری کرتے ہیں، وہ 4 ہے: یوحنا، متی، مرکش اور لوکا۔ یہیں سے لیتے ہیں سب دین کو، اپنے دین کو یہیں سے لیا کرتے ہیں۔ عیسائی دنیا کرسمس ڈے پورے امن کے ساتھ اپنے گرجا گھروں میں منایا کرتی تھی، لیکن ہوا کہ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ اسی زمانے میں یہ 4 صدی میں روم کا ایک کاریگر تھا جو مشال، یعنی جو جلائی جاتی ہے، مشال بنانے والا تھا۔ ایسی مشال بنائی کہ جو بغیر جو ہے تیل کے، بغیر روغن کے کئی جو ہے گھنٹوں جلے۔ اس کا ایک دوست پادری تھا، اس نے کہا دیکھو تمہیں اس میں ترقی نہیں ہوگی، اگر اس کو مذہب سے جوڑ دیتا ہوں تو ترقی ہو جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں، دن اتوار کا جب آئے گا تو مجھے تم بتا دینا۔ دن اتوار کا آیا، اور یہاں تک کہ جو ہے کہا کہ دیکھو تو آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا، کہا کہ ہاں۔ تو اس دن پادری نے اعلان کیا گیا، آج سب کے سب لوگ چرچ میں دن ڈوبنے کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ دعا ختم ہونے سے پہلے قبول کر لی جائے گی۔ سب لوگ آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اب جب سب لوگ آ گئے، سب کے سامنے ایک ایک موم بتی جلا دی گئی۔ یہ موم بتی کی قسمت جاگ اٹھی۔ جب موم بتی جلا دی گئی، اس کے بعد جتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، زبان پر کیا تھا؟ ہمارے پادری نے کہا ہے کہ دعا قبول کر لی گئی، جس کا مطلب ہے کہ دعا قبول کر لی گئی ہے، اور آج ہم لوگ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ لیکن جو موم بتی جلائے گی تو وہ رسم و رواج چلی، یہاں تک کہ آج بڑے پیمانے پر لائٹ وغیرہ لگاتے ہیں اور شراب و شباب کی دنیا مناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہہ دیا کیا؟ گنگا جمنی کی اس تہذیب میں ہم لوگ ایک دوسرے میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آؤ مسلمانوں، ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ تو ہم بتائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ چھوٹ دیا ہے کہ اپنے اعتبار سے اپنے تہوار کو منائے، خوشی منائے، عید منائے، جو چاہے وہ منائے، لیکن قانون الہی کے اندر رہ کر کے، حدود کے اندر رہ کر کے، باہر جو ہے اس کو بالکل نہیں منا رہا ہے۔ اگر باہر اس کو منائیں گے، یعنی حدود سے کو پامال کرتے ہوئے جو حد مقرر کی گئی ہے اس کو ختم کر کے کچھ اور منائیں گے، تو یاد رکھو اگر وہ چیز ہم میں سے نہیں ہے، ان میں سے ہے، ان کی نقل ہم اتار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ آپ کو اسلام کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، اسلام کی عید آپ کو جو سنہری نہیں لگتی، اس لیے اسلام کا قانون آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ دوسرے کو اچھا لگ رہا ہے، دوسرے کا قانون، دوسرے کا طریقہ، دوسرے کا تہوار، دوسرے کی عید، دوسرے کی خوشی آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ افسوس کی بات، دنیا اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے اور تم اسلام سے کہیں اور جانا چاہتے ہو۔ یہاں تک بتاؤں کہ
کہ شرک کے راستوں کو بند کر دیا اسلام نے. اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا, نذر مانا تھا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی, اور تحقیق کیا کیا دور جاہلیت میں کبھی وہاں پر میلہ لگتا تھا؟ کہا کہ نہیں. کیا کوئی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ کہا کہ نہیں. جب معلوم ہو گیا کچھ نہیں ہوتا تھا تب آپ نے کہا اپنی نذر کو پورا کر لو. اتنا احتیاط ہے اسلام کے اندر. لیکن آج مسلمانوں, اگر ہم میں کوئی بھائی یا کوئی مسلمان شریک ہوتا ہے تو آج ہی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے, اور یہ نہ کہے کہ عید میں کہتا ہے تمہیں مبارک, عید مبارک, تو میں کہتا ہوں کرسمس ڈے مبارک. کیا حرج ہے؟ یہی بتانا چاہتا ہوں پورے تقریر کا خلاصہ. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ بن مریم کو موسیٰ کے طور پر جو پیدا کیا, لیکن افسوس کی بات ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور عیسیٰ بن مریم یعنی مریم کو خاص کر کے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, ان پر الزام لگایا گیا کسی اور کے ساتھ, جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو ہم نے سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت فرمایا آپ نے. جہاں پر کچھ مخصوص عورتوں کو کہا کہ بہترین عورتیں ہیں, ایک حدیث میں کیا 2 عورتیں ہیں, ایک میں 4 عورتیں, اور چاروں میں ایک میں جو ہے مریم کے بارے میں کہا کہ بہترین عورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفَاكَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ عالمین, سارے جہان پر ہم نے چن لیا تم کو. ان کے بارے میں بھی ان کو نہیں چھوڑا. آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو, اگر یہ کہتے ہو کہ کیا حرج ہے اگر ہم نے کہہ دیا یہ نئی نسل ہے, روشن خیالی ہے, تو بہت بڑا حرج ہے. ہماری جو عید ہے, ہماری جو خوشی ہے, وہ ایک حد میں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہماری عید شرک سے ملوث نہیں ہے. ہماری عید میں خوشی میں شرک ہے ہی نہیں. ان کی عید میں خوشی میں شرک ڈوبا, بالکل شرک ہے. اور ہم شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. توحید والا کبھی بھی شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتا, عقیدے کا سمجھوتا نہیں کر سکتا. مسلمانوں, اگر عقیدے کا سمجھوتا ہوتا تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا. آپ کہہ دیجئے کیا, لکم دینکم ولی دین, تمہارا لیے تمہارا دین مبارک ہو, ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہو. اور کیا کہا, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارے لیے تمہارا عمل ہو اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہو. افسوس کی بات ہے, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے محمد کو ماننے والے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں توحید کو ماننے والے ہیں. ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں کرسمس ڈے آپ کو مبارک ہو. چوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں, کہہ دیے کیا ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیا باریکی سوچیے آپ, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو, یعنی آپ کے ساتھ ان میں ہم شریک ہیں, اللہ اکبر, تو گویا آپ کا جو عقیدہ کہاں چلا گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ نہ تو کوئی کسی کا باپ ہے, نہ تو کوئی اس کا لڑکا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے برابر کوئی نہیں, اس کے ہم مثل کوئی نہیں ہو سکتا. کہاں چلی گئی, کہاں چلا گیا عقیدہ؟ اور عقیدے کی بات ہوتی تو صحابہ کرام اپنے سینوں پر کیوں پتھر کھاتے, اور خباب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں انگاروں پر لٹایا جاتا؟ آخر کیوں گھر بار کیوں چھوڑا ان لوگوں نے؟ اس لیے کہ عقیدے کا سمجھوتا نہیں کیا, توحید سے انہوں نے ساز باز نہیں کیا. کہا تمہارا عمل تمہارے لیے ہوگا, ہمارا عمل ہمارے لیے ہوگا. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیے تو کیا ہوئے, آئیے قرآن کے حوالے سے کتنا بڑا گناہ ہے اس کو ہم پڑھ کر کے ترجمہ کر دیتے ہیں, معلوم ہو جائے گا کتنا بڑا گناہ ہے. اور آپ کس میں شریک ہو رہے ہیں؟ پہلی بات تو آپ اگر یہ کہتے ہیں مبارکبادی کہنا یا اس میں شامل ہو جانا, کیا گڑبڑ ہے؟ ہمارا دوست ہے, بالکل بات صحیح ہے. جہاں عقیدے کی بات ہے, دوستی ہے, لین دین ہے, ادھار بھی ہے, کاروبار بھی ہے, سب چلتا ہے. لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے, جہاں شرک کی بات آئے, وہاں پر سمجھوتا نہیں کرنا, ورنہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا نقصان ہو جائے گا. کیا گناہ ہے؟ واہ, یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ تَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.
کیا کہتے ہیں ان کو، کیا عقیدہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں بڑا دن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے اسی لیے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بیٹا بنایا، وہ لوگ بہت بڑی بھاری بات لے کر کے آئے، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے، زمین سرشک ہو جائے، زمین بھی پھٹ جائے، اتنا بڑا گناہ کا کام کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بنایا، اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کیا، اللہ رب العالمین کے لیے بیوی بچے بنائے، اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کر کے مسلمانوں اگر یہ کہتے ہو کہ کیا حرج ہے، تو اتنا بڑا حرج ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے، جس میں قرآن نے کہا کہ وہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، نہ تو ان کو علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو علم تھا، انہوں نے ایسی بات کہہ دیا، جھوٹ کر دیا، اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے اولاد بنا دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آپ کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ اگر ہم ان سے تحفہ لے لیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ یہی حرج ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اللہ کے لیے بیٹا بنا رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہی حرج اور ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور آپ کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور یہ مضبوط پہاڑ جس سے زمین رکی ہوئی ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ انہوں نے لے رحمان کے لیے وہ لڑکا بنایا، مناسب نہیں ہے ان کے لیے لڑکا بنایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے دوستو، اتنا گناہ عظیم جاننے کے باوجود اگر ہم اب بھی اپنے عقیدے کو صحیح نہیں کیے اور اس میں شامل ہوئے، یا ہم نے کہہ دیا سننے کے بعد، تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب آپ کی ذمہ داری عقیدے کو صحیح کریں، کیونکہ عقیدہ اصل ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک منٹ کے لیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال زندگی میں، مکی زندگی میں عقیدے پر، عقیدے کی اصلاح کے لیے سب کچھ قربانیاں دی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، سرزمین مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے، لیکن عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ایسے موقع پر وہ لوگ غریبوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ بچے جو ان کے ہاں پڑھتے ہیں گفٹ دیتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، غریب بستیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کی دولت ہونے کے باوجود دائیں اور بائیں کو نہیں جھانکنا ہے، یہ عقیدہ صحیح کر لینا ہے۔ ان کا عقیدہ جو ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری عید، ہماری خوشی، اس میں بھی اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی حدود ہے، اس میں بھی حد ہے، اور ان کی عید میں شرک ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے۔ تو توحید اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اکا گردو تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کو ابھی اتنی سنا نہیں ہے یا عقیدے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو مریض ہیں شفاء کاملہ کلی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ رب العالمین سلاخوں کے پیچھے جو بے گناہ نوجوان بیچارے جس میں بوڑھے ہو گئے سلاخوں کے پیچھے، اللہ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ تو پیدا کر دے، اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق کے تحت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى وأولى وعزه وأمه أكبر.